شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمرے کا جو سفر ہے یہ بڑی سعادتوں کا سفر ہے، اور جو عمرے کی ادائیگی ہے یہ ادائیگی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے حرمین شریفین کے سفر پر جانے والے اس بات پر فکر مند رہتے ہیں کہ شاید یہ سفر کوئی بہت مشکل ہوگا، عمرے کا عمل کوئی بہت پیچیدہ اور بہت مشکل ہوگا، اس لیے اسے اچھی طرح سے سیکھ کر اور سمجھ کر جانا چاہیے. آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عمرہ 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 احرام کا نام ہے، نمبر 2 طواف، نمبر 3 نوافل جو واجب ہیں، نمبر 4 سعی، اور نمبر 5 حلق. ان 5 اعمال کے مجموعے کا نام عمرہ ہے. اور یہ 5 اعمال اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں عطا فرمائیں، تو یہ عمرہ آدمی ایسا ہو، ایسی تیاری ہو کہ وہ اپنی انگلیوں پر گن کر جا سکے، اور اس کے لیے اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے. تو میں نے عرض کیا نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 واجب نوافل، نمبر 4 سعی، اور نمبر 5 حلق. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے. جو احرام ہے اس احرام کے لیے سب سے پہلے غسل ہے، جسم کی صفائی ہے، اور یہ کوئی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو بہت اچھی بات ہے. جب آدمی سفر پہ روانہ ہونے لگے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ گھر سے غسل کرے، گھر سے احرام باندھ کر جائے. لیکن بسا اوقات اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ حج فلائٹ ٹائم پر ہے یا وہ لیٹ ہو جائے گی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج فلائٹ جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے، وایا ہے، اسے مسقط جانا ہے، اسے دبئی جانا ہے، اسے بحرین جانا ہے. اس کے لیے بھی اتنا لمبا وقت احرام باندھنا ذرا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جس جگہ سے براہ راست حرمین شریفین کا سفر شروع ہو، احرام وہاں سے باندھنا چاہیے. اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا ضروری نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر سے غسل کر لیا اور ایئرپورٹ پہ جا کر چادریں باندھ لی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر سے غسل کر لیا، احرام بھی باندھ لیا، لیکن نیت نہیں کی. اور یہ یاد رکھیں کہ نیت کرنے کا نام احرام ہے. نیت کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں. نیت کرنے سے پہلے احرام کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. اور اگر وایا فلائٹ ہے تو پھر جس جگہ سے براہ راست حرمین شریفین کا سفر شروع ہو رہا ہے وہاں پر غسل کر کے احرام باندھنا چاہیے. تو احرام باندھتے ہوئے 5 چیزوں کا اس طرح اہتمام ہے کہ نمبر 1 غسل ہے، جسم کی صفائی ستھرائی ہے، اچھی طرح سے تسلی ہے. نمبر 2 احرام کی چادریں اوڑھنا، 2 سفید چادریں، ایک تہبند کی شکل میں اور دوسری جسم کے اوپر والے حصے پر اوڑھنا، اس انداز سے کہ سر یا چہرہ وہ ڈھانکا ہوا نہ ہو. اور تیسری چیز 2 رکعت نماز نفل کی ادائیگی، مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. اور چوتھی چیز نیت. اور نیت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ حج کے عمرہ کے مبارک سفر میں جہاں جہاں نیت کرنی ہے تو اس میں 3 چیزیں. اگر عربی کی نیت یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عربی کی نیت یاد نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ نیت میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس عمل کا تعین کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، میں طواف کرنے لگا ہوں، میں سعی کے ساتھ چکر لگانے لگا ہوں. جو عمل بھی کرنے لگا ہے انسان، اس عمل کا تعین کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں. اور اس کے بعد یہ 2 چیزیں، یہ ایک تو اس کا تعین ہو گیا، اور 2 چیزیں ہر نیت میں ہیں کہ اے اللہ اس کو آسان فرما دے، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لے. فیسرہ لی وتقبلہ منی، فیسرہا لی وتقبلہا منی. اگر عمرہ ہے
تو مؤنث کی ضمیر آئے گی. اگر طواف ہے یا کوئی اور عمل ہے تو آدمی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اے رب اسے میری طرف سے قبول فرما لے، اسے میرے لیے آسان فرما دے. اور پانچویں چیز تلبیہ پڑھنا ہے. نیت کرنے کے بعد پانچویں چیز تلبیہ پڑھنا ہے. تو سب سے پہلا جو عمل ہے عمرے کا وہ احرام ہے، اور احرام کے اندر کی 5 چیزیں: نمبر 1 غسل اور صفائی ستھرائی کا اہتمام، نمبر 2 احرام کی چادریں اوڑھنا، نمبر 3 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، نمبر 4 نیت کرنا، اور نمبر 5 نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لینا. یہ 5 اعمال کا نام احرام ہے. اس کے بعد دوسری چیز طواف ہے. طواف بھی 5 چیزوں کو اس میں مد نظر رکھا جائے. نمبر 1 اس بات کا تعین کہ بیت اللہ شریف کا وہ مقام کہ جہاں سے طواف شروع کرنا ہے، حجر اسود کا تعین، اور وہ وہاں کی سبز لائٹوں سے ہو جاتا ہے. وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے نیت کرنی ہے طواف کے 7 چکروں کی، اور اس بات کا تعین کہ یا اللہ میں طواف کے 7 چکر کا تیری رضا کی خاطر اور تیری بارگاہ میں طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، یا اللہ انہیں میرے لیے آسان فرما دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما لے. نمبر 2 جو کام کرنا ہے وہ ہے استباء. استباء کا مطلب طواف کی چادر کو اس کندھے سے نیچے، یعنی اس بازو کے نیچے سے گزارنا، اور یہ جو دایاں کندھا ہے اس کندھے کو ننگا رکھنا. اور نمبر 3 ہے استقبال قبلہ. جیسے نماز کا آغاز کرتے ہیں اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کر کے قبلے کی طرف استقبال، تکبیر تحریمہ والا انداز اختیار کرنا. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ چوتھی چیز ہے استلام بیت اللہ شریف کا. یہ پہلے چکر میں بھی ہوگا، اور جس چکر میں حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے جس طرح بوسہ دینے لگے ہیں اس طرح اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا. اگر دونوں ہاتھوں سے نہ ہو سکے تو کم از کم دائیں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لینا. یہ استلام کہلاتا ہے. اور 5ویں چیز کہ پہلے طواف میں رمل کرنا، یعنی پہلوانوں کے انداز سے چلنا، یا اگر رش کی وجہ سے پہلوانوں کے انداز سے چھوٹے چھوٹے قدم کر کے چلنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اس طرح کی مشابہت اور شکل اختیار کرنا، اس کا نام رمل ہے. تو یہ عمرے کا جو دوسرا عمل ہے طواف، اس طواف میں ان 5 چیزوں کو مد نظر اگر رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ طواف کا جو عمل ہے وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا. نمبر 1 نیت کا اہتمام، اور نیت اس بات کے تعین کا نام ہے کہ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے. نمبر 2 استباء کرنا، یعنی اس بات کی تسلی کرنا کہ انسان نے جو احرام کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اسے اس نے اپنے دائیں بازو کے نیچے سے گزار کر اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لیا. اور نمبر 3 استقبال قبلہ. جیسے تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، اس انداز سے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ استقبال قبلہ ہے. اور ہر چکر پر استلام، یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا. اور نمبر 5 پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا. یہ طواف ہے. اس دوران کوئی پابندی نہیں کہ فلاں دعا پڑھیں، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے. جو توفیق ہے، جو مزاج ہے، جو ذوق ہے، بس وہ اللہ رب العزت سے مانگیں. عربی کی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں، مسنون دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں، اپنی زبان کی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں. اگر دعائیں یاد نہیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے رب سے مناجات کریں. ہاں، جو رکن یمانی ہے، یعنی حجر اسود سے پہلا والا جو بیت اللہ شریف کا کونا ہے، اس رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اور وہاں ماشاءاللہ سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آدمی اس کونے پر، اس کنارے پر پہنچتا ہے تو وہاں طواف کرنے والے سب لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آدمی کو یاد آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے
بس اس عمل کا نام طواف ہے۔ جب ہم طواف میں ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ساتھ ہی اس کی جو تعداد اور گنتی ہے اسے ذرا پیش نظر رکھیں، اپنی انگلیوں پر گن لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی تسبیح نماز ہے، ایک طواف کی گنتی کے لیے ایک بندوبست ہے، وہ ملتی ہے تسبیح نماز، ایک دانے اس میں ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ طواف کی گنتی کو ذہن نشین فرما سکتے ہیں، اور طواف کے دوران یہ اہتمام رہے کہ کسی کو اذیت نہ ہو۔ اسی طرح وہاں پر مستورات ہیں تو آدمی کی کیفیت ایسی ہو کہ آدمی اپنے رب کی طرف ایسے انداز سے متوجہ ہو کہ اس کا کسی اور چیز کی طرف دھیان جائے ہی نہ، یہ اس بات کا خیال آئے نہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مستورات بھی طواف کر رہی ہیں یا کوئی اور چیز، کسی اور کی چیز کی طرف اس کا دھیان اور خیال نہیں جانا چاہیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور ایک کیفیت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طواف کا اہتمام ہو، اور طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے یا ملتزم یا مقام ابراہیم پر جانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچے، یہ مسلمانوں کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایذائے مسلم یہ حرام ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی ناپسندیدہ ہے، اس سے اجتناب ہر وقت کرنا چاہیے، اور بیت اللہ شریف میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا تو زیادہ اہتمام اور خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو تیسرا عمل ہے وہ ہے نوافل۔ یہ نوافل طواف سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ واجب ہیں اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا، تو 2 رکعت نماز جو نفل ہے ان نوافل کا اہتمام ہو، اور ان کے اندر یہ ہے کہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ جو نوافل ہیں یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے وہ سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور اس کا آغاز ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت نے جیسے جہاں سے اس کا آغاز فرمایا قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے، ایسے ہی سعی کا جو آغاز ہے وہ صفا سے ہوگا اور مروہ تک 1 چکر مکمل ہوگا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، طواف جہاں سے شروع کیا تھا وہاں واپس پہنچ کر 1 چکر مکمل ہوا، اور جو سعی ہے وہ 1 چکر صفا سے مروہ، اور مروہ سے صفا پھر دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، اور مروہ سے صفا جو ہے وہ چوتھا چکر یوں ہو جائے گا، اور اس طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ اور اس دوران اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو سبز لائٹیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں ان لائٹوں کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے مردوں نے دوڑ کر گزرنا ہے، اور جب صفا پہ پہنچیں، جب مروہ پہ پہنچیں تو دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کریں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ تو یہ جو سعی کا عمل ہے یہ یہ عمرے کا چوتھا عمل ہے، اور اس عمل کی تکمیل کے بعد جو 5واں اور آخری عمل ہے وہ ہے حلق کروانا یا قصر کروانا۔ یہ حلق اور قصر کروانا یہ عمرے کا وہ اختتامی عمل ہے کہ جس کے بعد عمرے کی تکمیل ہو جاتی ہے اور انسان احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمرے کا جو عمل ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیچیدہ اور مشکل عمل ہے، حالانکہ یہ بڑا آسان ہے، صرف سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے ہاتھ کی 5 انگلیاں دی، ان 5 انگلیوں کو کے اوپر انسان گن کر عمرے کے جو اعمال ہیں انہیں مد نظر رکھ لے۔ نمبر 1 عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، نمبر 2 طواف کیا جاتا ہے، نمبر 3 طواف سے فارغ ہو کر نوافل پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، نمبر 4 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور نمبر 5 حلق کر کے عمرہ کی تکمیل ہوتی ہے اور انسان حالت احرام سے فارغ ہو کر حلال ہو جاتا ہے۔ ان 5 اعمال کا نام عمرہ ہے۔ حج کے لیے جائیں اور اس کے لیے جو عمرہ کریں وہ بھی انہی 5 اعمال کا نام ہے، اور عام حالات میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو وہ بھی ان 5 اعمال کا نام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمرہ کے اعمال کو سیکھ کر ان کی ادائیگی کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائیں۔ لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك